نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کرنی ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان نسل کی آج کل شادیاں کیوں نہیں ہو رہی۔ بچیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی 30-40 سال کی ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے لڑکوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی اور بچیوں کی شادیاں بھی والدین الگ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوں گی تو وہ پھر باہر منہ ماریں گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس طرح بچیوں کے اندر بھی یہی بات ہوگی۔ تو ہمیں دیکھنا کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شادیاں نہ ہونا کتنا بڑا ایشو اور غور طلب مسئلہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج جب آپ یہ بیان سن رہے ہیں، ٹھیک اس وقت پاکستان کے ہر چوتھے گھر میں ایک لڑکی 30 سال کی ہو چکی ہے شادی کے انتظار میں، اور ان کے بالوں میں سفیدی آ لگی ہے۔ جن کی تعداد لگ بھگ 50 لاکھ بنتی ہے۔ ایک اوسط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں شادی کی منتظر ہیں۔ اسی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہمیں یہ مسئلہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پچھلے 3-4 ماہ سے ہم اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ شادیوں کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے، اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے تقریباً 3000 سے اوپر لوگوں سے بات کی، ان کی رائے لی، پھر ان آراء کی گروپ بندی کی۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنائیں، پھر ان کا آپس میں ربط تلاش کیا۔ ہماری اس تحقیق اور سروے کے مطابق شادیوں کے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹیں 4 چیزیں ہیں، جو ہر ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے بڑی چیز رکاوٹ جو ہے وہ جہیز ہے۔ والدین کو اکثر اوقات رشتہ تو مل جاتا ہے مگر جہیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ جہیز کا مطلب ہے کہ لڑکی کے والدین کو اتنا ذلیل کرنا کہ پھر وہ پوری زندگی قرض ہی ادا کرتا رہے۔ اور دوسرا چیز یعنی کہ پھر شوہر کو نکاح سے پہلے مقروض کر کے اپنی بیٹی کو کسی مقروض کے گھر بھیج دیا جائے۔ اس مسئلے نے تقریباً تمام غریب متوسط درجے کے لوگوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 28 لاکھ شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ دوسری چیز ہمارے ہاں جو ہے وہ ذات پات ہے۔ یہ وہ ناسور ہے جس نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا۔ امیر، غریب، جاہل، پڑھے لکھے، حتیٰ کہ دیندار طبقہ، سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ یہ دوسری بڑی بیماری ہے جس نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس ذات پات کی وجہ سے روزانہ 1000 سے زیادہ رشتے روکے جاتے ہیں۔ یعنی اگر صرف ذات پات کا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو 20 لاکھ شادیاں کچھ دنوں میں ہو جائیں۔ تیسری چیز بزدلی، لالچ، ایڈیل۔ یوں تو تقریباً ہر مسئلے کی وجہ سے بزدلی ہوتی ہے اور یہ وسیع موضوع بھی ہے، مگر ہم یہاں خاص طور پر بزدلی کو ایک بہت بڑا ناسور سمجھتے ہیں۔ کچھ والدین اپنی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ پڑھے، پھر جاب کرے، پھر شادی ہو جائے تاکہ ان کی زندگی بہتر گزرے۔ مگر پڑھنے، جاب دیکھنے اور پھر 1-2 سال ان کے پیسے کھانے کے بعد لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اب خود رشتہ تلاش کر لے، خود رشتہ دیکھ لے، جبکہ وہ بیچاری 35 سال عمر کراس کر چکی ہوتی ہے۔ بزدل سے والدین نہیں ہوتے، بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے کئی 100 لوگوں نے یہ رائے بھی دی کہ ان کو وہ ہیرو یا آئیڈیل نہیں ملتا جو ان کو چاہیے، پھر وہ ایک دن ویلنٹائن ڈے کے انتظار میں صرف وائلن کو گلے لگا لیتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں لاڈلی بنی ہوتی ہیں تو وہ شادی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ
ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مزے وہاں نہیں ملنے گے۔ بزدلی سے شادی نہ ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب لڑکی یا لڑکے کو عشق ہو جائے اور گھر والے نہ مانیں، پھر بھی ایک نمایاں تعداد شادی کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے۔ نمبر 4، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ خوف سا ہے کہ دوسری شادی پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک تو ہماری زبانوں میں دوسری بیوی کا نام اتنا خوفناک ہے، سوتن بن وغیرہ، جن سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ انڈین کلچر، رسومات، فلمیں، ڈرامے اور سوپ سیریز نے پاکستانی لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی ہیں۔ دوسری شادی کو ایک معاشرتی ناسور بنا کر رکھ دیا گیا۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، جبکہ مرد اگر انصاف کر بھی سکتا ہو تو دوسری شادی کا نام نہیں لے سکتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ پھر ایک بھرپور تحریک چلائی جائے، شادی ہال ہو، دھوم دھام والی شادیوں، جہیز اور اس طرح کی دیگر خرچات، سجاوٹ پہ بے پناہ اخراجات، نمود و نمائش، قیمتی انتہائی مہنگے ڈریس، ذات پات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ لڑکی والوں کے گھر کا کھانے پہ مکمل پابندی لگائی جائے۔ نکاح انتہائی سادہ اور مسجد میں کیا جائے، یہ سنت ہے کہ نکاح کو مسجد میں کرنا۔ مہندی، مائیوں اور دیگر خرافات، یہ سخت پابندی اور سزا ہو۔ شادی کے جملہ اخراجات دلہے کی ایک تنخواہ یا ماہانہ آمدنی سے زیادہ نہ ہو۔ نکاح کے دستاویزات اور ملاحل بہت آسان ہو۔ بارات بینڈ باجا پہ پابندی ہو۔ نکاح صرف دلہے کے گھر والے ہی آئیں۔ شادی کا بڑا فنکشن صرف اور صرف ولیمہ ہو، وہ بھی دلہا کی استطاعت کے مطابق۔ جبکہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا قانون بنائے جس کی روح سے کسی لڑکی یا لڑکے کو تب تک یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے جب تک وہ نکاح نامہ ساتھ نہ لائے۔ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جہیز اور لڑکیوں کی شادی میں صرف جابز پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ صرف شادی شدہ خواتین کو دی جائے۔ سوسائٹی یہ بھی کر سکتی ہے کہ مشترکہ شادیوں کو ترویج دی جائے، جہاں صرف ایک سادہ ڈش اور زیادہ سے زیادہ شادیاں ہوں۔ دوسری شادی کا رواج عام کیا جائے۔ جن مردوں کی مالی اسبابی استطاعت میسر ہے، ان کی بیویاں اپنا ظرف بڑا کریں۔ اللہ اجر دینے والا ہے۔ جس محلے یا یونین کونسل میں کوئی بیوہ مطلقہ عورت موجود ہو، وہاں کا چیئرمین اس کی دوسری شادی کے لیے معاونت کا ذمہ دار ہو۔ انڈین میڈیا کی جہالت اور بھارتی رسومات ختم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات، خانگی نظام، شادی کے اصل طریقہ کار کی مناسب تشہیر کی جائے۔ یاد رکھیں، جلدی شادیوں کا نہ ہونے سے زنا بڑھ رہا ہے، نسوانیت ختم ہو رہی ہے، مردانگی ضائع ہو رہی ہے، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ اور قتل و غارت ہو رہی ہے، اغلام بازی، امرد پرستی کی نحوست بڑھ رہی ہے۔ اگر اب بھی کچھ نہ سوچا گیا تو آنے والا وقت مزید تباہی و بربادی کے ساتھ ہمارا منتظر ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب نے اس کا جواب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ تو میرے عزیزو، تھوڑا سا اس پر غور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔